سے سارے پردے ہٹا دیے اور میں نے مکہ شریف میں کعبہ شریف کا دیدار کیا۔ وہاں پر حاجی جو طواف کر رہے تھے، عمرہ کرنے والے جو طواف کر رہے تھے، میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے عراق کی سرزمین پر ہے اور عراق کی سرزمین پر کھڑے ہو کر سعودی عرب میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل دیکھیے، آپ فرماتے ہیں مکہ کے حاجیوں کو میں نے دیکھا، عمرہ کرنے والوں کو دیکھا، انہیں دیکھنے کے بعد میرے دل میں پڑھائی کا شوق پیدا ہوا، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں، کچھ ابتدائی تعلیم تو اپنے علاقے میں حاصل کر چکے تھے، مگر اب آگے پڑھنا تھا، اونچی تعلیم حاصل کرنی تھی۔ اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، امی جان مجھے اور پڑھنا ہے، مجھے شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، مجھے شریعت کا جانکار بننا ہے۔ بلا شریعت جانے، بلا اپنے مذہب و ملت کو جانے کوئی انسان اللہ کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ آپ کی ماں ایک لوتا، ایک بیٹا جو نور نظر ہے، لخت جگر ہے، اب تک اپنے ماں کی امید بنا ہوا تھا، دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دیتی ہے، بیٹا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم بغداد جا کر کے علم حاصل کرو۔ بغداد آج اگرچہ وہ لڑائیوں کا مرکز بنا ہو، عراق آج اگرچہ وہاں بمباریوں کا مرکز بنا ہو، مگر ایک وقت تھا کہ بغداد علم کا شہر کہا جاتا تھا، عراق علم کا ملک کہا جاتا تھا، بغداد کو قبلۃ العلم اور کعبۃ العلم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، آپ کی ماں کے پاس 80 درہم پڑے ہوئے تھے، وہ 80 دینار آپ کی ماں اسے 2 حصے میں تقسیم کرتی ہیں، 40 دینار غوث اعظم کو دے دیتی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیتی ہیں، اور 40 دینار ان کے دوسرے بھائی کے لیے بچا لیتی ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ، سرکار غوث اعظم کی ماں کے پاس ان کے شوہر کے انتقال کے بعد روپے پیسے کی شکل میں 80 دینار آئے تھے، اور آپ کے 2 بیٹے، آپ نے 80 دینار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 40 دینار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا، اور 40 دینار ان کے بھائی کے لیے بچا لیا۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ آپ کی ماں انصاف کر رہی ہے، آپ کی ماں انصاف کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا 80 دینار ہے تو آدھے کا حقدار میرا عبد القادر ہے اور آدھے کا حقدار اس کا دوسرا بھائی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ 80 کا 80 اٹھا کر دوسرے بھائی کو دے دیا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ 80 کا 80 اٹھا کر عبد القادر کو دے دیا۔ نہیں، انصاف ہونا چاہیے۔ اور کیوں نہ کرتے، شریعت کی نہریں ان کے گھر سے بہتی تھی، اگر وہاں انصاف نہ ہوتا تو کہاں انصاف ہوتا؟ دنیا شریعت وہاں سے سیکھتی تھی، دنیا مذہب وہاں سے سیکھتی تھی، اگر وہاں انصاف نہ ہوتا تو کہاں انصاف ہوتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی 40 دینار لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ماں بڑے اچھے انداز میں اسے آستین میں یا دامن میں کہیں چھپا کر سل دیتی ہے، اور اپنے بیٹے سے وعدہ لیتی ہے، اے میرے فرزند، تم سفر پر جا رہے ہو، علم حاصل کرنے کے مقصد سے جا رہے ہو، مگر یاد رکھنا مشکلیں چاہے جتنی بھی آئے، پریشانیاں تمہیں چاہے جتنا پریشان کرے، قیامتیں ہر منٹ تمہیں تڑپاتی رہیں، مگر یاد رکھنا سچ کا دامن کبھی مت چھوڑنا، ہر وقت
ہر لمحہ سچ بولتے رہنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مکتب میں پڑھنے والے بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آدھے سفر میں تھے کہ گنڈوں کا ایک لشکر، ڈاکوؤں کا ایک لشکر جس کے سردار کا نام احمد بدوی تھا، انہوں نے قافلے پہ حملہ کیا۔ جتنے بھی لوگ اس قافلے میں شریک تھے سب کو مارا پیٹا اور سب کی دولت چھین لی۔ شیخ عبد القادر جیلانی ابھی نوجوان تھے، جوانی ابھی آ رہی تھی۔ ایک کنارے آپ کھڑے تھے، ایک ڈاکو آیا، کہا اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ 40 دینار، ہر دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ وہ ڈاکو سمجھتا ہے کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے آئیں گے؟ چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے کوئی قیمتی ساز و سامان نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی واپس چلا گیا۔ جب سارا مال لوٹ لیا اور اطمینان سے بیٹھ کر بانٹنے لگے تو احمد بدوی جو ان ڈاکوؤں کا سردار تھا، ایک سپاہی نے کہا، ایک ڈاکو نے کہا کہ سردار ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، ذرا اس سے پوچھا جائے۔ احمد بدوی نے اس آپ کو پاس بلایا، شیخ عبد القادر جیلانی کو قریب بلایا اور عرض کیا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ کس جگہ رکھے ہیں آپ؟ تو آپ کی ماں نے جو چھپا کر سل رکھا تھا، آپ نے اس سلے ہوئے کپڑے کو پھاڑ دیا اور 40 دینار ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار اچنبھے میں ہے، تعجب میں ہے، ایک زمانے سے میں لوٹ مار کر رہا ہوں، جب بھی کسی کو لوٹتا ہوں تو وہ یہی کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے پاس روپے پیسے کے ہونے کا انکار کرتا ہے، جب اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کے جیب سے پیسہ نکلتا ہے، اس کے جیب سے درہم و دنانیر نکلتے ہیں۔ مگر یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو چھپے ہوئے مال کو، چھپی ہوئی دولت کو میرے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ احمد بدوی ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بچے یہ دینار بڑے محفوظ جگہ تھے، تم چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، تم چاہتے تو جھوٹ بول کر ان پیسوں کو بچا سکتے تھے، مگر وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں سچائی پر ابھاری ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کے سردار سنو، میں علم حاصل کرنے کے غرض سے اپنے گھر سے نکلا ہوں، اور جس وقت میری ماں مجھے الوداع کہہ رہی تھی میری ماں نے مجھے نصیحت کیا تھا، اے میرے بیٹے چاہے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے تکلیفوں کا انبار لگ جائے سچائی کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ تو اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی خاطر، اپنے ماں کے حکم کی فرما برداری کے خاطر میں نے سچ بولا۔ ڈاکوؤں کا سردار سن کر چونک جاتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے اور وہ سوچ میں پڑتا ہے کہ یا اللہ یہ نادان بچہ اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، مگر اے میرے پروردگار عالم میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا،
پھر بھی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، پھر بھی قافلوں کو لوٹتا رہتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کبھی کسی کو نہیں ستاؤں گا، پھر بھی لوگوں کو ستاتا پھرتا ہوں. یہ نادان بچہ اپنی ماں کی خاطر گناہ کے قریب نہیں جا رہا ہے، اور میں تو بالغ انسان ہوں، میں تو عمر دراز انسان ہوں، ہر لمحہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں. قسم خدا کی اس کے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ فوراً شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں پہ گر جاتا، کہتا ہے مجھے توبہ کرائیے. آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اور توبہ بھی ایسا کہ جو بھی مال و دولت لوٹے ہوئے تھے پورا کا پورا مال اور ساری دولت قافلے والوں کو ایک ایک کر کے واپس کر دیا، اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابھی شاید 15 یا 18 سال کی عمر ہے. آپ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی ظاہری اعتبار سے مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے، مگر پھر بھی دین کی پابندی اس قدر ہے، ماں کے حکم کی فرما برداری اس قدر ہے کہ بڑے سے بڑے بھی مات کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال اب سچائی کے موضوع پہ میں نہیں جاؤں گا، میرا موضوع علم ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں داخل ہوتے ہیں، وہاں علم حاصل کرتے ہیں. کتنی مصیبتوں سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں میری ماں نے جو مجھے روپے پیسے دیے تھے سب ختم ہو گئے. اب میرے پاس کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی. کیا کرتا؟ تو آپ درخت کے پتے کھاتے تھے. نہروں کے کنارے جو صاف شفاف گھاس ہوا کرتے تھے ان گھاسوں کو کھاتے تھے. کس مقصد کے پیش نظر؟ علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ گھاسوں کو کھایا کرتے تھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات بغور سماعت کریں تو 5-10 منٹ اور بولوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے نوجوان غور سے سنیں، اور خاص کر وہ حضرات غور سے سنیں جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دن و رات ایک کر دیا. اگر آپ نہیں سنیں گے اور گاؤں میں گھر گھر گھوم کے بانٹتے رہیں گے تو اس محفل کو سجانے کا کوئی مطلب نہیں. بانٹنے والا کام پہلے کر لیجیے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی خاطر جب روپے پیسے ختم ہو گئے تو درخت کے پتے کھا رہے ہیں. نہروں کے کنارے جو گھاس جمی ہوتی تھی، صاف شفاف جو گھاس ہوتی تھی، اسے نوچ کر کھایا کرتے تھے، چبایا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ کئی دنوں کا بھوکا پیاسا نہروں کے کنارے گیا تاکہ وہ صاف گھاس کھا سکوں. تو مجھ سے پہلے بغداد کے جو فقیر تھے وہ گھاس کھا کر ختم کر چکے تھے. گیا وہاں سے واپس ہو لیا، پھر دوسری جگہ گیا. کیا دیکھا کہ صاف و شفاف درخت کے پتے ہیں،
صاف و شفاف گھاس ہے، مگر پہلے سے ہی کچھ فقیر آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں کھاؤں گا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ سارے فقیر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور سے یہ منظر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھ کر کے میں واپس ہو گیا۔ الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، پرہیزگار کہتے ہی ہیں اس کو جو اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کیا کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، مگر دیکھا کہ غریب لڑ رہے ہیں تو بھائی تم ہی لوگ کھا لو، میں بھوک برداشت کر لوں گا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اسی اسنا میں، اسی حالت میں کئی دن گزر گئے، اب میری حالت ایسی تھی کہ مجھ میں چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ یہ حالت کیوں ہوئی؟ علم حاصل کرنے کے لیے ہی نہ ہوئی تھی، ورنہ آپ اس حالت کے آنے سے پہلے اپنے گھر آ جاتے۔ یہاں آپ کی کھیتیاں تھیں، باغات تھے، مزدوری کرتے، کھیتی کرتے، پیٹ پالتے، مگر اس تکلیف کو کیوں برداشت کیا؟ پڑھائی کے لیے، علم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے برداشت کیا۔ خود فرماتے ہیں جس کو ان التماسک اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھڑا کر پا رہا تھا۔ کتو اسافہ الموت، قریب تھا کہ اب میں مر جاتا، مرنے تک کی نوبت آ چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے میں بغداد کی ایک مسجد یاسین میں پہنچا اور ایک کنارے جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بھوک تھی، بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ہاتھوں کو حرکت دے سکوں، بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکوں، بلا ٹیک لگائے بیٹھ سکوں۔ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اسی مسجد میں ایک اجنبی شخص آتا ہے اور ایک کونے میں بیٹھ کر ایک تھیلی کھولتا ہے۔ اس میں کھانے کی کچھ چیزیں تھیں، روٹی، سالن، جو بھی اس زمانے میں چلتی ہو، اور وہ اسے کھانے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان تھیلی سے لقمہ لے کر اپنے منہ میں ڈالتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اسے کھاتا دیکھ اب میرا بھی منہ کھل جائے گا۔ کس طرح کی بھوک رہی ہوگی یہ، کس طرح کی تڑپ رہی ہوگی کہ سامنے ایک انسان بیٹھا کھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے کھاتا دیکھتا تو ایسا لگتا کہ میرا بھی منہ کھل جائے گا، کھانا مانگنے لگے گا، مگر میں نے اپنے دل کو سمجھایا۔ مگر سامنے بیٹھا وہ شخص وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا اے یا ایھا الرجل بسم اللہ یا اخی۔ اس اجنبی شخص نے عبد القادر جیلانی سے فرمایا بسم اللہ یا اخی، اے میرے بھائی آپ بھی میرے ساتھ آ جائیے، کھانا کھاتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، مگر وہ بار بار اصرار کرتا رہا، بار بار پوچھتا رہا، آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تب آپ فرماتے ہیں میں مجبور ہو گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھانے لگا۔ تبھی اس اجنبی مرد نے مجھ سے پوچھا من این انت، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ من انت، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے تو آج سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انا من الجیلان، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں جیلان شہر کا رہنے والا ہوں۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے جس کا نام جیلان ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو اس اجنبی نے کہا
میں بھی تو جیلان شہر سے ہی آیا ہوں، میں بھی اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ اس اجنبی نے خود شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا، کیا تم عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں انا ہوا، میں ہی تو ہوں، میں ہی عبد القادر ہوں۔ تغیر وجہہ، جب اس نے یہ جملہ سنا کہ میں ہی ہوں، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی حالات بدل گئے، فوراً چہرے پر افسردگی چھا گئی، چہرے پر شرمندگی چھا گئی، اور عرض کرنے لگا ہے عبد القادر مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا کیوں؟ کیا کیا ہے آپ نے کہ معاف کروں؟ کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ جیلان سے بغداد میں بزنس کے غرض سے آیا تھا، تجارت کی غرض سے آیا تھا، اور جب میں چل رہا تھا تو آپ کی ماں نے مجھے 8 دینار دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں علم حاصل کرنے گیا ہے، تم اسے دے دینا۔ میں بغداد آیا، تجارتی کام نہ ہو سکا، میرے پاس جو روپے پیسے تھے ختم ہو گئے، میں نے آپ کو تلاشنا شروع کر دیا۔ تلاشتے تلاشتے اتنی تاخیر ہوئی کہ جو پیسے میرے پاس بچے تھے کھانے پینے میں سب ختم ہو گئے۔ پھر بھوک کی عالم میں رہ کر میں نے آپ کو بغداد کی گلیوں میں تلاشا، لوگوں سے پوچھا مگر نہ پا سکا۔ آج بھوک اتنی بڑھ گئی تھی کہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا، تو میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، آپ کی ماں نے آپ کو دینے کے لیے جو دینار دیا تھا میں نے اسی دینار سے یہ کھانا خریدا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے پیسے سے کھانا خریدا اور اسے کھانا چاہا، مگر میری مجبوری اس قدر تھی کہ بھوک حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے شخص سنو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تھوڑا کھانا آپ نے کھایا، باقی کھانا بھی اس شخص کو دے دیا، اور ان پیسوں میں سے اتنا پیسہ بھی اسے دے دیا کہ بغداد سے اپنے شہر جیلان واپس آ سکے۔ اس واقعہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ 15 یا 18 سال کی عمر ہے، تو دین حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی حاصل کرنے کے لیے بھوک کو برداشت کرتے ہیں، مگر آج ہماری مسلم کمیونٹی ہے کہ 18 سال کی عمر کا انتظار کرتی ہے کہ جلدی 18 سال کا ہو، پاسپورٹ بنایا جائے اور سعودی نکلا جائے۔ رونے کا مقام ہے کہ جو دین علم دینے کے لیے آیا تھا، میں نے تو ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جو ہیں 15 سال کے، مگر جان بوجھ کے 18 کی عمر کرا کر پاسپورٹ بنواتے ہیں تاکہ سعودی میں جا کر پیسے کما سکیں۔ میرے بھائی، اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو قسم خدا کی تمہاری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور انہیں احساس بھی ہوتا ہے جو 18-20 سال کی عمر میں پڑھائی لکھائی چھوڑ کر سعودی اور گلف کا رخ کرتے ہیں، مزدور بن کر کے جاتے ہیں، ہیلپر بن کر کے جاتے ہیں، 20,000 30,000 مشکل سے تنخواہ ہوتی ہے، اسی پہ خوش ہے کہ پیسہ آن دا اسپوٹ آ رہا ہے۔ مگر وہی دیکھیں آپ، کیرلا کا رہنے والا ایک شخص 30 سال کی عمر میں سعودی کا رخ کرتا ہے، تو جو بچہ 12 سال سے جس کمپنی میں کام کر رہا ہے، کیرلا کا وہی انسان اس کا مینیجر بن کر کے جاتا ہے۔ یہ 20,000 پر 10 سال سے کام کر رہا ہے، اور وہ کیرلا کا انسان تعلیم حاصل کر کے ڈائریکٹ اس کا مالک بن کر کے جایا کرتا ہے۔ اور یہی لوگ جب اپنے گاؤں میں آتے ہیں، 5,000 کی جینس، 3,000 کا شرٹ، 2 تولے کے سونے کی چین پہن کر
پورے گاؤں میں گھومتے ہیں اور 5 منٹ کسی سے بات کر لیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. اہل علم کے بیچ میں 10 منٹ بول دیں سمجھ جاتا ہے یہ سونے کا چین دکھاوا ہے, اس کا سینہ علم سے خالی ہے. یہ 5000 کی پینٹ دکھاوا ہے, اس کے سینے میں نہ شریعت ہے نہ دنیا کی کوئی تعلیم ہے. قسم خدا کی, نہیں پڑھیں گے تو ایسے ہی مارے جائیں گے, نہیں پڑھیں گے تو ایسے ہی مارے جائیں گے, ایسے ہی دھتکارے جائیں گے. نہ گاؤں میں کوئی اہمیت ہوگی, نہ سماج میں کوئی عزت ہوگی, نہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی اہمیت ہوگی, نہ کنٹری لیول پہ کوئی اہمیت ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام